اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز ظہر کے بعد سورت کوثر اور سورت اخلاص جس نے بھی اس طرح پڑھی غیب سے 600 کروڑ مل جائے گا۔ سینے کا راز پہلی بار آج آپ کو بتا رہی ہوں، آزما کے دیکھ لیں۔ محترم ناظرین، سورت اخلاص اور سورت کوثر کا صرف 15 منٹ کا یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ اگلے ہی دن معجزہ دیکھنا، آپ کروڑوں مانگو گے تو آپ کو اربوں ملے گا۔ محترم ناظرین، جو کوئی خلوص سے دل سے کرے گا اس وظیفے کو، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور رحمت و شفقت سے آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ حاصل ہوگا اور آپ کی ہر دلی مراد پوری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق اور مال و دولت میں بے انتہا برکت عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد انسان کی ہر دکھ، مشکل، پریشانی اللہ کے فضل و کرم سے دور ہو جائیں گی اور پھر آپ کی ہر جائز حاجت، ہر خواہش ضرورت پوری ہوگی انشاءاللہ۔ آج کا وظیفہ بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ وظیفے میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کے ایک لائک اور سبسکرائب سے ہمیں بہت ہی زیادہ خوشی ملتی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو سورت اخلاص کے فضائل بتاؤں گی تاکہ جب آپ اس وظیفے کو کرنے لگیں تو آپ کو تسلی اور سکون ملے۔ سورت اخلاص جو ہے وہ قرآن کے 30% کے برابر ہے۔ سورت اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھنے سے قرآن کو پڑھنے کا اجر ملتا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کے تصور کی تاکید کرتی ہے اور ایک ہونے والے اللہ کے مفہوم کو صاف کرنے میں مدد فرماتی ہے۔ حفاظت اور برکت کے لیے سورت اخلاص کو باقاعدہ پڑھنا اللہ کی پناہ اور برکت لاتا ہے، اور گناہوں کی معافی کے لیے اس سورت کی مستقل تلاوت گناہوں کی معافی کا باعث بنتی ہے، اور یہ تمام حاجات کو پوری کرنے کے لیے بہت سے مسلمان سورت اخلاص کے ساتھ دعا کرنے سے ان کی حاجات پوری ہو سکتی ہیں۔ یاد رہے، سورت اخلاص کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ خالصیت اور معنوی مفہوم اہمیت کے اہم قدر ہیں انسانی روحانی ترقی کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورت اخلاص کے برابر کوئی دوسری سورہ نہیں۔ حضرت ابو سعد الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک سورہ بتاؤں جو 30 سورہ کے برابر ہے؟ انہوں نے فرمایا، قل هو اللہ احد، یعنی سورہ اخلاص۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ اخلاص کو پڑھ کر سوتا ہے، اس کے لیے اس سورت کی برکت سے اس کی بستر میں زندگی کی حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورت اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھنے والا جو کچھ بھی دعا کرے اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورت اخلاص کی برکت سے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ احادیث سورت اخلاص کے فضائل اور برکات کو ظاہر کرتی ہیں۔ اس سورت کو باوضو وضو کے بعد ہر موقع پر پڑھنا بہتر ہے، اور اس کی تلاوت سے روحانیت اور ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں، آپ کا وقت ضائع کیے بغیر وظیفہ کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا وظیفہ بھی سورت اخلاص اور سورت کوثر کا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ نماز والا درود ابراہیمی مسٹ ہے، آپ نے نماز والا درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ 1 مرتبہ میں آپ کے سامنے درود ابراہیمی کی تلاوت کر دیتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 1 مرتبہ جب آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے تسبیح کے دانوں پر 3 مرتبہ پڑھنا ہے، یا اللہ یا رحمانو، یا اللہ یا رحمانو، یا اللہ یا رحمانو۔ تسبیح کے دانہ آپ نے صرف 1 نکالنا ہے، اس کے اوپر آپ نے یا اللہ یا رحمانو کو پڑھنے کے بعد
صرف ایک مرتبہ آپ نے سورت اخلاص پڑھنی ہے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورت کوثر پڑھنی ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک مرتبہ سورت کوثر کی بھی تلاوت کر دیتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ایک مرتبہ پھر سے آپ کو وظیفہ بتا دیتی ہوں۔ 3 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، 1 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے۔ اس کے بعد آپ نے یہ وظیفہ جو ہے یہ تسبیح کے 100 دانے پہ کرنا ہے۔ پہلے آپ نے 1 دانہ نکالنا ہے، اس کے اوپر آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان۔ وہ پڑھنے کے بعد اسی دانے پہ آپ نے 1 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ آپ نے سورت کوثر پڑھنی ہے۔ یہ ہو گیا تسبیح کا 1 دانہ۔ ایسے ہی آپ نے دوسرا دانہ نکالنا ہے، اس کے اوپر آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، اور 1 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ سورت کوثر۔ تسبیح کے 100 دانوں کو پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں 33 مرتبہ، صرف اور صرف 33 مرتبہ یعنی 33 ٹائم آپ نے پڑھنا ہے یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو۔ 33 مرتبہ آپ نے یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر سے 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ کھڑے کر دینے ہیں۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ کر رہے ہیں اس مقصد کی کامیابی کے لیے، چاہے وہ آپ کا روزی کا مسئلہ ہے، چاہے وہ آپ کا نوکری کا مسئلہ ہے، روزگار کا مسئلہ ہے، بچوں کا مسئلہ ہے، بچیوں کی شادی کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، آپ ان تمام مسائل کے لیے آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز جب آپ پورے یقین کے ساتھ پڑھیں گے آپ کی زندگی کی تمام تر حاجات، تمام تر مشکلات حل ہو جائیں گی۔ ناظرین، دعا ہے اللہ پاک سے میرا سنانا، اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قابل منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ خدا میرا اور آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔